مجلس کے لیے میں نے آپ حضرات کے جناب میں قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، یوں کہہ دیا جائے جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے، وہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے جو اللہ نے تمام تر اسلامی دنیا کے لیے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت ہی میسج ہے، پیغام ہے، اور تمام رہتی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے قابل غور مسئلہ ہے کہ بندہ اس پر غور کرے کہ آخر الوہیت اپنی رسالت کے ذریعے سے عوام الناس کو کیا خطاب کر رہی ہے اور کیا بیان دے رہی ہے، اور عوام کو اللہ کن زاویوں سے روشناس کرانا چاہتا ہے اور کن حیاتوں سے اللہ متعارف کرانا چاہتا ہے اور کن صورتوں کا اللہ ادراک کرانا چاہتا ہے۔ تو یوں تو قرآن مجید کا لفظ لفظ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے اور تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن بالخصوص وہ افراد کہ جن کا انسانیت سے تعلق ہے ان کو ضرور قرآن مجید کا ادھین کرنا چاہیے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان افراد کے لیے تو قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ جن کی ریلیجیس وہ قرآن ہے، دھارمک گرنتھ قرآن ہے اور قرآن ہی سب کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، تو ضروری ہے کہ ماحول اور حالات حاضرہ کو دیکھ کر یہ کوئی ایک ایسی آیت قرآن مجید سے نکالی جائے کہ جو حالات حاضرہ کے مترادف ہو۔ اس کا مطلب اس دور میں اس آیت کی اشد ضرورت ہو کہ اس آیت کو پڑھا جائے۔ تو میں نے کل گدائے کی تقریب میں یہ آیت پڑھی تھی اور اسی آیت پر کچھ گفتگو کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سیر حاصل بحث جو ممکن ہوا وہ آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ دیکھیں، یوں تو ارشاد ہو رہا ہے خدا کریم کا دامن قرآن میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اے لوگو، اے اسلام لانے والو، اے ایمان کے ذائچے میں زندگی گزارنے والو، اللہ یہ خطاب کر رہا ہے کہ لوگوں دیکھو کبھی بھی یتیم کے اوپر قہر نہ ڈالنا، یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو مایوس نہ کرنا، یتیم کو کبھی روندنا نہیں، یتیم کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اتنی عظیم ترین آیت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک موت و حیات کا سلسلہ رہے گا موضوع یتیمی دنیا میں آتا رہے گا۔ جب تک موت و حیات کا سلسلہ رہے گا موضوع یتیمی دنیا میں آتا رہے گا، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ موضوع کہیں ایسا تو نہیں کہ تشنا ہو رہا ہو، کہیں اس موضوع پہ عمل نہ ہو رہا ہو۔ تو جب عمل ہوتا ہوگا تو دنیا خاموش ہو جائے گی، لیکن دنیا اگر اپنے احکام سے بے بہرا ہو جائے گی تو پھر اسے قرآن کی آیت یاد دلائی جائے گی۔ تو لہٰذا آیت قرآن پیغام کی صورت میں ہے کہ لوگوں، ایمان لانے والوں، کلمہ اسلام پڑھ لینے والوں، یہ اللہ کا تمہاری کتاب میں پیغام آیا ہے اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈالنا، یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کو جھڑکنا نہیں، یتیموں کو رونا نہیں، یتیموں کو پریشان نہ کرنا۔ اس کا مطلب پہلا جملہ آپ کی خدمت میں سرو کرو کہ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس اسلام کے اوپر کہ جس کی نہج کے اندر ہر شعبے کے گفتگو کے ساتھ ساتھ یتیمی پہ بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس پاکیزہ مذہب کے اوپر کہ جس میں ہر شعبے پہ گفتگو کے ساتھ ساتھ یتیموں پہ بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کم بزرگوں پہ گفتگو ہونا اور ہے، مختاروں پہ گفتگو ہونا اور ہے، پیسے والوں کے لیے گفتگو کرنا اور ہے، صاحبان اختیار کے لیے گفتگو کرنا اور ہے، مگر یہ کہ بے کس و لاچار کے لیے گفتگو ہونا یہ اور بات ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس خدا تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں ہر ایک ذائچے کو کھینچا اور ہر ایک طبقے کو اٹھایا اور ہر ایک موضوع پر گفتگو کی، تو اسی اللہ نے یتیم کو بھی بیس بنا کر لفظ یتیمی پہ گفتگو کی۔ اور جب یتیمی کی بات آئی تو خدا تعالیٰ نے پیغام کی صورت میں یہ آیت رکھی اور کہے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کے دامن میں سمٹنے والوں، آج خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یتیموں کو کبھی خیر نہ ڈالنا،
یتیموں پہ کبھی ظلم نہ کرنا، یتیموں کو کبھی چھڑکنا نہیں۔ اس کا مطلب ایک چیز تو یہ طے ہو گئی کہ کسی مولوی ملا کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب قرآن کی آیت ہے تو اب فرقہ چاہے ان کا ہو یا ان کا ہو یا ان کا ہو یا ان کا ہے، اب جس کا بھی قرآن سے تعلق ہوگا اس کے یہاں احترام یتیمی پایا جائے گا۔ ایک سلام پڑھتے پہنچ جائے۔ اب جب یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے گھر کی بات، یہ خالی ہمارے گھر کی بات، یہ خالی ہمارے گھر کی بات، یہ خالی ہمارے فرقے کی بات، نہ نہ۔ اب جس کا قرآن مجید سے تعلق ہوگا اس کا اس نظریے سے تعلق ہوگا، جو قرآن کا فالوور ہوگا اس کو اللہ کا یہ پیغام ملا ہوگا، جس کو اللہ کا یہ پیغام ملا ہوگا ظاہر ہے اس نے اس پیغام کے اوپر عمل کیا ہوگا۔ تو دنیا والوں آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ عمل کرے گا کون؟ کہ وہ کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا۔ کہ قرآن پڑھے گا کون؟ کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ تو کلمہ پڑھتا ہے کون؟ کہ مسلمان۔ تو مسلمان وہ کہ جو کلمہ پڑھے، کلمہ وہ کہ جو ایمان لے آئے، ایمان والا وہ کہ جو قرآن پہ عمل کرے۔ تو قرآن پہ عمل کون کر رہا ہے؟ اب نگاہیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر غازہ کے یتیموں کے لیے کوئی بھولتا نظر ہمارے سامنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اسکالرز بیٹھے ہیں اور جرنلسٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں آپ بہت جلدی آپ ایک ذرا مل کے صلوات پڑھیں گے۔ ذرا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور ذرا ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں پر محمد سنیے گا، بالکل سامنے کی بات ہے، بڑا چھوٹا موضوع بھی بھائی میں نے اس وقت آپ کے حضور رکھا ہے۔ عزیز آنے کے رحمی دیکھیں مصائب سے فضائل نکالنا ہے تو قرآن کے رفام مل یتیم فلا تقہر، دیکھو یتیموں پہ کبھی قہر نہ ڈالنا، یتیموں کو چھڑکنا نہیں، یتیموں پہ ظلم نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن کا پیغام آیت کی صورت میں آیا ہے۔ تو جب آیت کی صورت میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا تو جو اللہ آنے کا کرنا نہیں، تو یہ صیغہ صیغہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب فَلَا تَقْهَرْ تو یہ جو لا تقہر آیا اس کا مطلب نہیں چھڑکنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے روگردہ نہ کرنا، بھگانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کے اوپر امر بالمعروف رکھا، نہی عن المنکر رکھا، تو امر کا مطلب ہے حکم دینا، نہیں کا مطلب ہے روک دینا۔ تو اب اللہ سارے عالم اسلام کو روک رہا ہے کہ دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کو چھڑکنا نہیں، یتیموں پر ظلم نہ کرنا، یتیموں کو پریشان نہ کرنا، یتیموں کو ستانا نہیں۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے نا کہ ستانا نہیں، ستانا نہیں، ستانا نہیں۔ تو اب عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کو نہ چھڑکنا، یتیموں کو مایوس نہ کرنا، اس کا مطلب یہ حکم نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام کے گلے میں پٹا ہے جو قرآن کے دامن سے آیا ہے کہ صاحب اگر تمہاری نظر کے سامنے کوئی یتیم نظر آئے، تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی یتیم آ جائے تو تمہارا فریضہ اسلامی یہ بنتا ہے کہ تم یتیم کو مددگار بنو، یتیم کے کفیل بن جاؤ، یتیم کے سرپرست بن جاؤ، یتیم کے مددگار بن جاؤ، یتیموں کو چھڑکنا نہیں، یتیموں پہ ظلم نہ کرنا۔ تو دنیا ساری کی ساری اٹھا کے دیکھے 56 ممالک ہیں، نہ جانے کتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن، ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن، ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن۔ ہم نے بس آج کے میڈیا میں ایک ہی نظریے سے سب کو پہچانا کہ کون مسلمان ہے، جس کے پاس قرآن ہے۔ عزیزان
زندگی میں جی رہے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی اٹھا رہا ہے آواز تو سمجھ جاؤ اسی کے پاس اسلام ہے، اسی کے اس لیے کہ دنیا میں دعوے تو سب کر رہے ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں، اور دلیل بننے کے لیے کردار میں وہ شائستگی چاہیے، کردار میں وہ جمہوریت چاہیے، کردار ایسا ثابت قدم ہو کہ اپنے محاذ پر ڈٹا ہو۔ عزیزان گرامی، ہم نے بھی نگاہیں اٹھائیں، ہم نے دیکھا جب یتیم کی بات آئی تو یتیموں کی یتیمی کا نعرہ تو سب نے کیا، مگر یتیموں کے لیے دست شفقت کسی کا نہ اٹھا۔ آج یتیمی بھوکمری کی زندگی گزار رہی ہے، مگر اگر کوئی واقعی بولتا نظر آیا ہے تو اس کے بولنے سے پتا چل رہا ہے کہ لگتا ہے اس کے پاس اسلام بھی ہے اور اس کے پاس قرآن بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں، یہ بھی ایک نکتہ دیکھیں کہ اگر خدا کریم دامن قرآن میں یہ کہتا کہ دیکھو اگر یتیم مسلمان ہو تو اس پر ظلم نہ ہونے دینا، اور کر رہے یتیم فلاں مذہب کا ہو تو اس پہ ظلم نہ ہونے دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مذہب مسلک کی قیدیں ہٹا کر دنیا کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام کا پیغام مذہب و مسلک دیکھ کے نہیں آتا ہے، انسانیت دیکھ کے۔ اب پیغام کیا ملا؟ عزیزان گرامی، لہذا مجلس حسین کا پیغام عام ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد عزاداری صرف عشق بر حسین نہیں ہے، مقصد عزاداری ہے اللہ کی کتاب، نبی کی نبوت، اماموں کی امامت، اور اللہ کی یہ بنائی ہوئی شریعت کے احیاء کا نام عزاداری حسین۔ مقصد عزا احیاء شریعت کا نام ہے، مقصد عزا احیاء دین کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ مقصد عزا یہ ہے کہ جو تمہارے اندر سوئے ہوئے دین کو بیدار کر کے دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈالنا، یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کو مجروح نہ کرنا، یتیموں کو رونا نہیں، یتیموں پہ ظلم و بربریت کے شکنجے نہ کسنا۔ اب آئیے ذرا میرے ساتھ آئیے، اس کا مطلب جب یتیم پہ ہم ظلم نہ ہونے دیں گے تو اس کا مطلب ہم یتیم پرور کہلائیں گے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، یتیموں پہ ظلم نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہمارا دست شفقت یتیموں پہ آئے گا۔ جب یتیموں کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیں گے تو اس کا مطلب ہم یتیموں کے مربی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا سا میں لفظوں سے آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کہلائیں گے شفیق، ہم کریں گے شفقت، ہم پالیں گے یتیم، ہم کہلائیں گے مربی۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ منع کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند آتے ہیں کہ جو یتیم کے کفیل بن رہا ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند آتے ہیں جو یتیم کو کے کفیل بن جائے۔ شاید میرا یہ جملہ عالم اسلام کو پسند نہ آئے، لیکن میں سنائے دیتا ہوں، کتاب شیعہ کی نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب بخاری پڑھ رہا ہوں، جسے چاہیے علی پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یتیم کو پالنے والا میری نگاہ میں ایسا ہے کہ جیسے میں اور وہ یتیم پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے ہاتھوں کی دو انگلیاں۔ حضور فرماتے یتیم پرور اور میں دونوں جنت کے اندر ایسے رہیں گے کہ جیسے ہاتھوں کی دو انگلی۔ اس کا مطلب انگلیاں الگ، یہ بھی الگ، یہ بھی الگ۔ اے سبحان اللہ، حضور کی حدیث دیکھیں، یہ بھی الگ، یہ بھی الگ، مگر بخاری میں حدیث ہے دونوں الگ مگر دونوں جامد ہیں، یعنی نہ یہ اس پنجے سے دور ہے نہ وہ اس پنجے سے دور ہے۔ اس کا مطلب ایسا تو نہیں کہ یہ ہاتھوں کی دو انگلی ایسا تو نہیں نکل کے یہاں آ جائے یہاں آ جائے، رہے گی یہی۔ اس کا مطلب جہاں یہ رہے گی وہاں یہ رہے گی، جہاں لازم وہاں ملزوم، جہاں لازم وہاں ملزوم، جہاں ایک
اور دوسری اب پیغمبر کہتے ہیں یتیم پالنے والا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے ہاتھوں کی تو انگلی